کہ مشک و عنبر کی خوشبو سے کیا فائدہ، مشک و عنبر کی خوشبو سے کیا فائدہ، جب لگایا تو خوشبو فنا ہو گئی، مشک و عنبر کی خوشبو سے کیا فائدہ، جب لگایا تو خوشبو فنا ہو گئی۔ ارے کاش ملنے کو مل جائے دو بوندے بس مصطفیٰ کا پسینہ تو کیا بات ہے، کاش ملنے کو مل جائے دو بوندے بس مصطفیٰ کا پسینہ تو کیا بات ہے۔ یہ عاشقوں کا مزاج ہوتا ہے بھائیوں، یہ تربیت ان کے ماں باپ کی گودوں میں انہیں ملا کرتی ہے۔ ماں باپ جتنے اچھے ہوتے ہیں اولادیں اتنی اچھی ہوا کرتی ہیں۔ عاشقوں کی بات آ گئی ہے، سنو، جب ہمارے اور آپ کے سامنے موت کا نام لیا جاتا ہے پورے بدن میں سرسراہٹ مچ جاتی ہے، نہ جانے کب مر جائیں گے، نہ جانے کب ہماری سانسیں رک جائیں گی، نہ جانے کب دم ٹوٹ جائے گا، مگر جو وفادار مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں، ہر وقت اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ مجھے موت کب آئے، مجھے موت کب آئے۔ حضرت بلال ہے کہ تو سبحان اللہ، کون ہے؟ حضرت بلال۔ اور یہ ایسے بلال ہیں، آج دیکھ لیں معاشرے میں بھی یہ حال چل گیا ہے، اگر کوئی بیچاری ہماری بہن کالی ہے، تھوڑی رنگت میں سانولا پن ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو کیا گھر میں لانا، ملوک نہیں، ملوک نہیں۔ اچھا، اور یہ جو بلال ہیں اتنے کالے تھے لوگ ان کو اپنے قریب بٹھانا پسند نہ کرتے تھے۔ کتنے کالے تھے؟ اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ کب تک؟ جب تک میرے نبی کے دامن میں نہ آئے تھے، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا مصطفیٰ کا تو یہی کالا بلال دنیا تو ایک طرف، جب زمین پہ چلتا ہے تو جنت کی حوریں صدائیں لگاتی ہیں، یا رسول اللہ اپنے کالے بلال سے ہمارا نکاح فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ دامن مصطفیٰ میں آنے کے بعد اس کالے بلال کو اب کوئی کالا بلال نہیں کہتا بلکہ حضرت بلال کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت بلال کہتے ہیں۔ دامن مصطفیٰ میں جگہ مل گئی بلال کو۔ ایک چھوٹی سی بات اور سن لیں، معراج پر گئے میرے نبی، جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت کی جو حوریں ہیں، حوریں، اور حور کیا ہے، اتنی خوبصورت ہے حور، اتنی خوبصورت ہے کہ ایک جھلک اگر دنیا میں دکھا دینا تو پوری دنیا کے لوگ اس کی ایک جھلک کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ ایک حور، اور ان حوروں کی ملکہ کتنی خوبصورت ہوگی، ان کی مالکن کتنی خوبصورت ہوگی۔ نبی جنت میں گھوم رہے، آ گئے مالکن قریب، جنت کی حوروں کی مالکن قریب آئی اور آنے کے بعد عرض کی آقا ایک میری تمنا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہو کیا تمنا ہے؟ کہا کہ وہ جو آپ کا بلال ہے اس سے میرا نکاح فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت کی حوروں کی مالکن کہہ رہی ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب یہ دامن مصطفیٰ میں آ گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جب انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، جب یہ مصطفیٰ کے کردار میں ڈھل گئے، جب یہ مصطفیٰ کی سیرت اور صورت پر فدا ہو گئے، عاشق ہو گئے، تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ اپنے گلے لگا کہ نبی نے بلال کو، اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، ارے دنیا سے گور کالے کا جھگڑا مٹا دیا۔ یہ معاملہ ہے۔ یہی حضرت بلال اپنے گھر بستر پر لیٹے ہیں، اور بستر ہے علالت کا، بیماری کے بستر پر،
طبیعت اتنی خراب ہو گئی، کنڈیشن ایسی ہو گئی، حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کی بیوی آپ کی چارپائی کے قریب بیٹھی تھی، دیکھا جب بلال کا حال تو بلال تڑپ رہے، مچل رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے حضرت بلال کی بیوی کے، اور رو رو کر عرض کرنے لگی، او میرے سرتاج، او میرے شوہر، او میرے جان، میں تیری روح، تو میری روح، میاں بیوی کی گفتگو شروع ہو گئی، مگر افسوس جتانے لگی حضرت بلال کی بیوی، اگر خدا نہ خواستہ آپ کی روح نکل گئی، آپ کی جان نکل گئی، آپ کو موت آ گئی تو ہمارا خیال کون رکھے گا، ہمیں دیکھے گا کون؟ حضرت بلال نے تڑپتے ہوئے بستر سے اٹھ کر کے فوراً اپنی بیوی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ارشاد فرمایا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ کیسی باتیں تمہاری زبان سے نکل رہی ہیں کہ تم افسوس جتا رہی ہو؟ او میری بیوی سن لے، تو افسوس جتا رہی ہے مگر میرا دل خوشیاں منا رہا ہے، میرا دل خوشیاں منا رہا ہے۔ آپ کی بیوی نے کہا، حضور یہ کیسی بات، خوشیاں منا رہا ہے دل؟ موت آنے والی ہے، جان نکلنے والی ہے، سانسیں رکنے والی ہے، دم نکلنے والا ہے، دل خوشیاں کیوں کر منا رہا ہے؟ حضرت بلال کا جواب سنو سنیو، مچل کر کہو سبحان اللہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں، او میری شریک حیات، او میری بیوی سن تو صحیح، میرے نبی پردہ فرما کر مزار میں چلے گئے، قبر انور میں تشریف لے گئے، میں نے برسوں سے اپنے یار کا جلوہ نہیں دیکھا، مگر یہ ضرور سنا تھا ان کی زبان سے کہ جب میرا غلام مر کر قبر میں پہنچے گا میں اس کی قبر میں تشریف لاتا ہوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں، ادھر میں مروں گا، قبر میں جاؤں گا، کالی کملی والے کا دیدار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے اعلیٰ حضرات، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، اور ہم وہ سنی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد اپنا لاشا بھی کہے گا، اپنا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ وہ نبی کا کلمہ پڑھا، بلال نے مقام بڑھا دیا، درجے بڑھا دیے، بلندیاں عطا کر دی گئی، اتنا بڑھایا بلال کو، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، وہ کعبہ جسے دیکھنے کے لیے ہماری نظریں ترستی ہیں، یہی کالے بلال جب حضرت بلال ہو گئے تو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذانیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ معاملہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو عیاری کے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کو وفاداری کے موڑ پہ کھڑا کر دیا تھا۔ سمجھ لو، اللہ فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری عطا کی ہوئی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، نہیں گن سکتے۔ کہاں سے گنیں گے؟ آپ سنیں، میں موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں۔ آنکھ ابھی سلامت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کان ابھی سلامت ہے، ہم سن رہے ہیں، زبان ابھی سلامت ہے، ہم بول رہے ہیں، دانت ابھی سلامت ہے، کھانا چبا کر اچھے سے کھا رہے ہیں، ہاتھ پیر ابھی سلامت ہے، آ جا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، عقل ابھی سلامت ہے، سوچ و بچار کر رہے ہیں، دل ابھی سلامت ہے، جسم میں تابانگی آئے، پھیپھڑے کڈنیاں ابھی سلامت ہے، سانس صحیح آ رہے ہیں جا رہے ہیں، حلق ہمارا ابھی صحیح ہے، گرم یا ٹھنڈا کھانا ہم کھا جاتے ہیں۔ او لوگو، کیا
کیا بتاؤں رب کے انعام، یہ جو ابھی میں نے سب گنایا ہے، آنکھ کتنا بڑا رب کا انعام ہے، کوئی اس سے پوچھے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ کان اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کوئی اس سے پوچھے جس کے کان سلامت نہیں ہے۔ جو گونگا ہے زبان کی قیمت کوئی گونگے سے پوچھے، جس کے پیر نہیں ہے وہ پیروں کی قیمت لنگڑے سے پوچھے، اپاہج سے پوچھے، جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ ہاتھوں کی قیمت لنجے سے پوچھے۔